مسلمانوں کے لیے مومنوں کے حق میں رمضان المبارک سے زیادہ بہتر کوئی مہینہ نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ جب بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتلا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ بندوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مان لیں، مجھ پر ایمان لائیں۔ اگر ایسا کریں گے تو وہ رشد پائیں گے، کامیابی پا لیں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد۔ محترم اسلامی بھائیوں اور معزز اسلامی خواتین، جیسا کہ آپ تمام کو بتلایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کی مناسبت سے دروس کا یہ مختصر سا سلسلہ جو شروع کیا گیا ہے، اس سے مراد اور اس کا مطلوب صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھیں تاکہ اس پر عمل کر کے اللہ رب العالمین سے قریب ہو سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے کہ ایسے اعمال ہم کریں جس سے اللہ رب العالمین کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے۔ دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کامیاب فرمائے۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے رکھے گئے ان دروس میں جو پہلا درس ہے وہ رمضان المبارک کے فضائل، اس کے احکام اور اس کے مسائل سے متعلق ہے، اور ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ درس عام دروس کی طرح نہ رہے، بلکہ اس میں مکمل طور پر اس بات کی کوشش کی جائے کہ جو بات بتائی جا رہی ہے اس کو سب کے سب سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سینوں کو دین حق سمجھنے اور سیکھنے کے لیے کھول دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ تو ہم ان دروس کو کچھ سوال اور جواب کی شکل میں لیتے ہیں۔ ہر شخص اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ دین اسلام، اس کی معلومات
دین اسلام کی معلومات ہم تمام کو کہاں سے ملتی ہیں؟ کہاں سے ملتی ہیں؟ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہیں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے جس میں اللہ کا دین بیان کیا گیا ہے، اور حدیث قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ تو جب ہم اس قاعدے کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ دین اسلام کی ساری معلومات ہم کو قرآن اور حدیث سے ملتی ہیں، تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں رمضان المبارک، روزے اور رمضان کی عبادتوں سے متعلق کیا بیان کیا گیا ہے؟ قرآن کریم میں رمضان المبارک کے متعلق، روزوں کے متعلق اور رمضان المبارک کی عبادات کے متعلق کیا بیان کیا گیا ہے؟ سب قرآن تو پڑھتے ہوں گے الحمدللہ، ترجمے سے بھی بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ آپ نے قرآن کریم پڑھنے کے دوران رمضان المبارک کا تذکرہ قرآن پاک میں پایا ہے؟ ضرور آپ نے پایا ہوگا۔ سورۃ البقرہ کی تقریباً 5 آیتیں، سورۃ البقرہ کی 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا ذکر فرمایا ہے، روزوں کا ذکر فرمایا ہے، رمضان کے اور روزے کے احکام اور مسائل کو اللہ تبارک و تعالی نے مختصر طور پر بیان فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ کی 5 آیتیں ہیں، آیت نمبر 183 183 سے لے کر 187 تک، یہ 5 آیتیں، اس میں جو ہے رمضان اور روزوں کا ذکر ہے۔ پہلی آیت کریمہ 183، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو۔ یہاں پر خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے، جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے، جو اللہ کو، اللہ کے رسولوں کو، اللہ کی کتابوں کو، قیامت کے دن کو مانتے ہیں، تقدیر کو مانتے ہیں، ان سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طریقے سے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ کتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ سب سے پہلی بات تو یہ بیان کی گئی کہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ فرض کا مطلب کیا ہے؟ فرض کس عبادت کو کہتے ہیں؟ مسواک کرنا فرض ہے؟ سنت ہے۔ فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے؟ فرض ہے۔ فرض اور سنت یا نفل، اس میں فرق کیا ہے؟ فرض کا مطلب ہے ایسی عبادت جس کے نہ کرنے پر انسان گنہگار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مسواک چھوڑیں گے گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن فجر کی نماز چھوڑ دیں گے گنہگار ہو جائیں گے۔ یہ فرض ہے۔ فرض یعنی اللہ کا وہ حکم جسے بجا لانا لازمی ہے، اگر بندہ اس حکم کو پورا کرے تو اسے اجر ہے، ثواب ہے، اگر پورا نہ کرے تو ایسی صورت میں وہ گنہگار ہے۔ تو روزے کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص روزے چھوڑ دے گنہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ روزہ رکھے گا اجر ملے گا، اگر روزہ چھوڑ دے گا تو گنہگار ہوگا۔ لیکن جو سنتیں ہیں، جو نوافل ہیں، اسے اگر ہم کریں گے تو ہم کو اجر ملے گا،
لیکن چھوڑ دیں گے تو اس پر جو ہے گنہگار نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر تراویح کی نماز ہے، فرض ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی اسے پڑھے گا ثواب ملے گا، لیکن چھوڑ دے گا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن روزہ فرض ہے، رکھیں گے اجر ملے گا، اگر نہیں رکھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ فرض ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے روزے کا کیا حکم ہے، سوال اس طریقے سے ہوتا ہے روزے کا کیا حکم ہے، یعنی روزہ رکھنے کا حکم کیا ہے شرعاً، تو آپ کیا کہیں گے؟ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر مسلمان بالغ پر فرض ہے، اگر نہ رکھے تو وہ گنہگار ہوگا۔ اللہ نے فرمایا دلیل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، یہ اس کی دلیل ہوئی۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری حقیقت بیان فرمایا کہ یہ روزے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ ہم سے پہلے کون گزرے ہیں؟ کون گزرے ہیں؟ بنی اسرائیل، یہود، نصارہ، نوح علیہ السلام کی قوم، موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کی امت، کئی امتیں گزری ہیں ہم سے پہلے۔ تو ان امتوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کیا؟ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتلایا کیوں فرض کیا روزہ اللہ تعالیٰ نے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو تین باتیں ہوئی، روزہ فرض ہے، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، روزہ فرض کیا گیا تاکہ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، ہمارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کیسے آتا ہے؟ تقوی کے سارے مسائل انشاءاللہ ایک مستقل درس ہے، اس میں آئیں گے انشاءاللہ، لیکن مختصر یہ ہے کہ تقوی کا مطلب اللہ کے حکم کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے بچنا۔ تو یہ ایک آیت ہوئی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ تین باتیں بتلایا ہے کہ روزے فرض ہیں، پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ روزے فرض کس لیے کیے گئے ہیں؟ تاکہ ہم متقی بن جائیں، تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا دوسری آیت کریمہ میں، آیت 184 میں، ایام معدودات، یہ گنتی کے کچھ دن ہیں۔ ایام معدودات، گنتی کے کچھ دن ہیں، یعنی 29 دن ہوں گے یا 30 دن ہوں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ گنتی کے مقرر کردہ دن ہے، 29 یا 30 دن، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی یہ جو فرض ہے تم کو روزے رکھنا ہے، پوری زندگی بھر نہیں رکھنا ہے، گنتی کے کچھ دن روزے رکھنا ہے۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، اللہ فرماتا ہے تم میں سے جو بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے، فعدة من ایام اخر، دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کر لے گا۔ یعنی روزے فرض ہیں، روزے رکھنا ضروری ہے، لیکن جو سفر پر ہے اسے رخصت ہے، جو بیمار ہے اسے اجازت ہے، بعد میں رکھ سکتا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جو مشقت کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ ایک ترجمہ کیا گیا ہے اس کا، یطیقونہ کا۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھنا نہیں چاہتے، فدیۃ طعام مسکین، تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ ایسا پہلے حکم تھا اللہ تعالیٰ کا، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پر روزے ضروری قرار دیا۔ ایک مفہوم یہ ہے، ایک مفہوم ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو لوگ مشقت کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں،
جیسے بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے کوئی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، روزہ رکھنے میں مشقت ہے، پریشانی ہے، تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو شخص نیکی کے کام میں خود سے زیادہ کرنا چاہتا ہے، یعنی کھانا کھلانے کا اللہ نے حکم دیا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، لیکن کوئی ایک سے زیادہ کو تطوعاً نفلی طور پر اگر کھلانا چاہتا ہے تو وہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم حقیقت میں روزے رکھو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، یعنی کھانا کھلانے کے بجائے اگر روزہ رکھو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کب نازل ہوا؟ کب نازل ہوا؟ رمضان المبارک کے مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا، یا 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا؟ رمضان میں اترا کہ 23 سال میں اترا؟ 23 سال میں اترا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان المبارک میں اترا، کیا مفہوم ہے؟ اس کے مفہوم میں اہل علم نے کہا ہے کہ قرآن کریم کے اترنے کا آغاز، قرآن کریم کے اترنے کا آغاز، نزول کا آغاز، یعنی اترنا شروع ہوا رمضان المبارک کے مہینے میں۔ دوسرے جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا، یعنی قدر والی رات میں اتارا۔ یہاں پر اللہ فرماتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے قرآن اتارا، اور حقیقت میں اگر دیکھیں تو قرآن کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے، کبھی ایک آیت، کبھی ایک سورت، کبھی 5 آیتیں، کبھی اس سے زیادہ، کبھی اس سے کم۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے قرآن کریم کو، لوح محفوظ سے قرآن کریم کو پہلے آسمان پر لیلۃ القدر میں اتارا گیا۔ وہاں پر بیت العزہ ایک جگہ ہے، قرآن کریم کو وہاں پر رکھا گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے نزول کا آغاز لیلۃ القدر میں ہوا، اور لیلۃ القدر جو ہے رمضان المبارک میں ہے۔ اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ بات واضح ہو گئی؟ اختلاف نہیں ہے، قرآن کریم کے نزول کا آغاز، شروعات رمضان المبارک لیلۃ القدر میں ہوئی، اور 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا ہے۔ ھدی للناس، قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ رہنما۔ رہنما کا مطلب کیا ہے؟ راستہ دکھانے والی کتاب، راستہ واضح کرنے والی۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، ہدایت کو واضح کرنے والی، اور فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تم میں سے جو شخص مہینے کو پالے یعنی رمضان المبارک کے، وہ روزہ رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر کی حالت میں رہے، بعد کے دنوں میں روزے کو پورا کرے، یعنی بیماری کی حالت میں روزہ نہ رکھے، بعد میں جب تندرست ہو جائے تو روزہ رکھے، سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھے، سفر سے واپس آنے کے بعد
دوسرے مہینے میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر بیماری کی حالت میں روزے کا حکم دیتا تو یہ ہمارے لیے مشقت ہوتی، پریشانی کا باعث بنتی۔ سفر کی حالت میں روزہ ضروری ہوتا تو مسافر پریشان ہو جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی نہیں کرنا چاہتا، سختی نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم لوگ رمضان المبارک کی اس گنتی کو پوری کر لو۔ اس کے پورے ہونے کے بعد اللہ نے تم کو عبادت کی ہدایت عطا فرمایا، اس کے شکریہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو، یعنی عید کی تکبیر کا ذکر ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم لوگ شکر گزار بن جاؤ۔ کیوں شکر گزار بنے؟ یعنی عبادت کریں، عبادت کی اللہ نے توفیق دیا، اس کے لیے شکر ادا کریں۔ روزے کا موقع دیا، اس کے لیے ہم شکر ادا کریں۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر رکھ کے ایک رات کی عبادت میں 1000 مہینے کا اجر و ثواب عطا فرمایا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ یہ ساری نعمتیں شکر کی حقدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں، اسی لیے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے کہ کسی بھی بات کو بیچ میں ایسی بیان نہیں کیا جاتا جس کا مطلب نہ ہو، وہاں پر ہر چیز کا اس کے بعد کوئی نہ کوئی مقام ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، کون سے مسائل چل رہے ہیں؟ یہ رمضان اور روزے کے مسائل چل رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتلا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، بندوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مان لیں، مجھ پر ایمان لائیں۔ اگر ایسا کریں گے تو وہ رشد پائیں گے، کامیابی پا لیں گے، سیدھا راستہ پا لیں گے۔ بات کس کی ہو رہی تھی؟ رمضان المبارک کی ہو رہی تھی۔ یہاں پر کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ دعا کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، رمضان المبارک کے مہینے میں راتوں میں تم اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو۔ پھر رمضان کا ذکر شروع ہو گیا۔ بیچ میں کس کا ذکر ہوا؟ دعا کا ذکر ہوا کہ اگر بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں، اگر وہ مجھے پکاریں گے تو میں ان کی پکار کا جواب دوں گا۔ بیچ میں دعا کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں رمضان المبارک کی اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت دعا ہے۔ رمضان المبارک کی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت دعا ہے، تاکہ اس عبادت کو ہم لوگ چھوڑ نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا ذکر کرنے کے بیچ میں دعا کا بھی ذکر فرمایا۔ اور رمضان المبارک میں دعا کی قبولیت کے بہت موقع ہیں جس کا بیان میں آگے کروں گا۔ ایک تو آدمی پورے روزے کی حالت میں دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کے خونوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ سوریا کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، برما کے مسلمانوں کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو امن اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزداروں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول فرمائے۔
تو میرے محترم بھائیو، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے احکام کے بیچ میں کس چیز کا تذکرہ فرمایا؟ دعا کا تذکرہ فرمایا۔ ذرا دیکھیے اسلوب کس طریقے سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں۔ دوسرے مقام پر جب بندے آپ سے پوچھتے ہیں، جب بندے آپ سے پوچھیں، اس طریقے کا جب اسلوب آتا ہے وہاں پر ایک اور لفظ آتا ہے یسألونک عن المحیض، لوگ آپ سے حیض کے مسائل کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل هو اذن، تو آپ کہیے کہ وہ گندگی ہے۔ یسألونک عن الہلہ، لوگ آپ کو چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس، تو آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ چاند لوگوں کو وقت دکھانے کے لیے ہے، یعنی مہینے کا وقت مقرر کرنے کے لیے ہے۔ یعنی جب پوچھتے ہیں آتا ہے تو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قریب، تو میں ان سے بالکل قریب ہوں۔ یعنی یہ بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کہیے کہ میں ان سے قریب ہوں، یعنی قریب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے اتنا ہے کہ اس لفظ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا۔ یہ بلاغت ہے قرآن کریم کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی سبب کے ایسے ہی بیان فرما دیا، بغیر کسی وسیلے کے ایسے ہی بیان کر دیا کہ جب بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں ان سے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھ سے پکارتا ہے، مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو بندوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مانیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ایسا کریں گے تو یہ لوگ جو ہے رشد پا جائیں گے، بھلائی پا جائیں گے، کامیابی پا جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے رمضان کے کچھ مسائل کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، رمضان المبارک کی راتوں میں تم اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو، یہ تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے۔ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، تم ان کے لیے لباس کے مانند ہو، وہ تمہارے لیے لباس کے مانند ہے۔ ابتدائے اسلام میں جب روزے فرض ہوئے تو افطار کے بعد سے سونے تک کھا سکتے تھے، پی سکتے تھے، بیوی سے جماع کرنا چاہے تو کر سکتے تھے۔ سو گئے اس کے بعد جائز نہیں تھا، اس کے بعد منع تھا۔ تھوڑا سا عرصہ جب تک آپ سوئے نہیں ہیں آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ سونے کے بعد آپ بیوی سے نہیں مل سکتے، سونے کے بعد جاگ گئے تو آپ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں روزے کی ہیئت کو بدل دیا، کہا کہ اب رات میں، پوری رات میں اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنے نفسوں کی خیانت کر بیٹھو گے۔ ایک صحابی آئے، تھکے ہوئے تھے، سو گئے، پھر اس کے بعد اٹھے، پیاسے تھے، بھوک سے پریشان تھے، نہ کھا سکے نہ پی سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حالت کے بعد یہ آیت کریمہ نازل فرمایا، کہا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے نفسوں کی خیانت کر بیٹھو گے، یعنی یہ کام تم سے نہیں ہو سکے گا۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، تم کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ فالآن باشروہن، اب رات میں اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو، ہم بستری کر سکتے ہو۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں جو اولاد لکھا ہے تم اپنی بیویوں سے ان اولاد کو تلاش کر سکتے ہو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاتے رہو پیتے رہو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے نہ واضح ہو جائے، یعنی فجر سے، یعنی فجر کا کالا دھاگا اور سفید دھاگا، اس کی تفسیر آگے آئے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر رات تک اپنے روزے کو مکمل کر لو۔
ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، لیکن جب تک تم مسجد میں حالت اعتکاف میں ہو اپنی بیویوں سے مباشرت نہیں کر سکتے، جماع نہیں کر سکتے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، اللہ نے یہ حدود قائم کیے ہیں۔ فلا تقربوها، اللہ کی حد کے قریب نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے اپنی آیتوں کو واضح کرتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی 183 آیت سے 187 آیت تک یہ 5 آیتیں ہیں جن آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک، روزے اور دعا کے مسائل کو مختصر طور پر بیان فرمایا ہے، اور اسی کی وضاحت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے۔ رمضان المبارک جب آتا ہے عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے؟ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے؟ کیا فضیلت ہے رمضان المبارک کی؟ سوال ہے کہ رمضان المبارک کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیثیں وارد ہوئی ہیں؟ رمضان المبارک کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیثیں وارد ہوئی ہیں؟ کون بتا سکتے ہیں کوئی ایک حدیث رمضان المبارک کی فضیلت میں؟ رمضان المبارک کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں، جاننا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کم سے کم فضیلت کون بتا سکتے ہیں؟ حدیث نہیں، صرف فضیلت، رمضان المبارک کی فضیلت میں کچھ باتیں۔ جی، لیلۃ القدر ہے، جی، قرآن شریف پڑھنا ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ تقریباً 12 باتیں بیان کروں گا۔ 12 باتیں نمبر سے جو ہے آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ یہ آپ کو جو ہے کام دیں گی۔ رمضان المبارک کی فضیلت میں سے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ یہ فضیلت ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم نازل ہوا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ 2 فضیلتیں ہوئیں۔ رمضان المبارک میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، 3 فضیلتیں ہوئیں۔ چوتھی فضیلت ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں شیطانوں کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، جو مردود شیطان ہیں، سرکش شیاطین ہیں، انہیں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وصفدت الشیاطین، شیطانوں کو بیڑیاں ڈال دیا جاتا ہے، یعنی انہیں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ 4 جو ہے فضیلتیں ہوئیں۔ 5ویں فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں، اس مہینے میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر بذات خود اتنی فضیلت والی ہے کہ قرآن کریم میں ایک پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں نازل فرمایا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو سورت ہے، پوری سورت میں صرف لیلۃ القدر کا بیان ہے۔ فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للہ فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر، رمضان المبارک میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں کے جیسی نہیں ہے، 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ 1000 مہینے کتنے دن ہوئے؟ اہل علم جو ہے حساب کرنے والوں نے اس کا حساب کیا، کہا 83 سال۔ ایک آدمی عام زندگی کتنی جیتا ہے؟ 60-65 سال۔
اگر اس کی حاجات، ضروریات، بچپنا سب نکال کر صرف عبادت کی زندگی اگر جوڑیں گے تو کوئی بھی آدمی اپنی زندگی کے اندر بہت بڑا عابد بن کر عبادت کرے تو 20 سال سے زیادہ عبادت نہیں کر سکتا. یعنی آپ بیٹھ کے سوچو تھوڑی دیر، میری عمر اتنی ہے، بچپنا اتنا گزرتا، کھانے پینے میں اتنا ٹائم گزرتا، کمانے میں اتنا ٹائم گزرتا، سونے میں اتنا ٹائم گزرتا، پھر اس کے بعد صرف عبادت کے لیے جو میں وقت نکالتا ہوں وہ کتنے مہینے یا کتنے گھنٹوں کے برابر ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہم کو ہر سال ایک ایسی رات عطا فرمایا ہے کہ اگر اس رات میں ہم محنت سے عبادت کر لیں 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر عبادت کا اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے گا. اتنا بڑا موقع اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے گنوا دے، اس سے بڑا نادان کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہے. یعنی 83 سال ایک رات عبادت کر کے آپ کو پوری زندگی عبادت کرنے سے زیادہ ثواب آپ کو مل رہا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للہ فیہ لیلہ خیر من 1000 شہر. اللہ کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک ایسی رات رکھی گئی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. من حرم خیرہا فقد حرم. جو شخص لیلۃ القدر کی خیر و برکات سے محروم ہو جائے حقیقت میں وہی محروم ہے. اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر عطا فرمائے. تو یہ 5ویں فضیلت ہوئی. قرآن نازل ہوا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اس ماہ مبارک میں لیلۃ القدر ہے. اس کے بعد اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کے 3 موقع رکھے ہیں. مغفرت کے 3 موقع رکھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان المبارک میں ایمان اور اجر کی نیت سے روزے رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ 6ٹھی فضیلت ہے اور یہ حدیث بھی بخاری شریف کی ہے. اسی طریقے سے بخاری شریف میں ہی ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان المبارک میں ایمان اور اجر کی نیت سے قیام کرتا ہے، یعنی تراویح پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے رات میں، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ 7ویں فضیلت ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان المبارک میں اجر و ثواب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان کی ایک اور فضیلت یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ سے لے کر جمعہ تک کے پورے گناہوں کو بخشوا دیتا ہے. رمضان سے لے کر دوسرے رمضان کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو بخشوا دیتا ہے. اور یہ حدیث بھی صحیح ہے. یہ بھی رمضان المبارک کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے. اسی طریقے سے رمضان المبارک میں فضیلت میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اگر ہم عمرہ کریں تو عام دنوں میں عمرہ کرنے کی طرح نہیں ہے بلکہ حج کرنے کے برابر ہے. رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 حج کرنے کے برابر ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. یہ رمضان کی فضیلت ہے. اسی طریقے سے رمضان المبارک کی فضیلتوں میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. یہ رمضان کی فضیلت ہے. حدیث ہے اور حدیث ترمذی کی ہے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من رمضان
سفدت الشیاطین ومردت الجن، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے سرکش شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پکارنے والا پکار کر کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے نیکی کے کام میں آگے جا، نیکی کر۔ وَيَا باغی الشر اقصر، اے برائی کرنے والے برائی سے باز آ جا، برائی سے بچ جا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ کے لیے جہنم سے بہت سارے بندے آزاد کر دیے جاتے ہیں، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور یہ چیز ہر رات میں ہوتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ بہت سارے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ رمضان المبارک کی ایک فضیلت یہ ہے کہ مسلمان رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، حدیث جو ہے مسند البزار کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل مسلم فی کل یوم ولیلۃ دعوۃ مستجابہ، مسلمان کے لیے رمضان المبارک کی ہر رات اور ہر دن میں ایک دعا کی قبولیت ہے، یعنی دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ما اتی علی المسلمین شہر خیر لہم من رمضان، مسلمانوں کے لیے مومنوں کے حق میں رمضان المبارک سے زیادہ بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے، اور منافق کے حق میں رمضان المبارک سے بڑھ کر برا مہینہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور نیکیوں کا موقع ملتا ہے، اور منافق کو ان تمام چیزوں سے چڑ ہوتی ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ مومنوں کے لیے رحمت اور برکت کا مہینہ ہے۔ یہ تو رمضان المبارک کی فضیلتیں تھیں۔ اب ہم جو ہے چلتے ہیں روزوں کی فضیلت کی طرف۔ روزے کی فضیلت میں کچھ باتیں، روزے کی فضیلت میں یعنی یہ رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے، روزے کی کیا فضیلت ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں ایک دو فضیلتیں روزے کی؟ روزے رکھ رہے ہیں؟ ہاں جی بتائیں۔ ماشاءاللہ، روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے، یہ فضیلت ہے روزے کی۔ جی، روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، افطاری کے اس میں جو ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم اب جو ہے روزوں کی جو ہے کچھ فضیلتیں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ روزے دار کی روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں کوئی بڑا آدمی کہے کہ یہ میری ہے، میں اس کا ہوں، اگر کوئی بڑا آدمی کہے تو اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ جس کے بارے میں اللہ کہے کہ یہ میرے لیے ہے تو اس کی فضیلت کتنی ہوگی کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ، بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ کئی فضیلتیں ہیں اس میں۔ سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ روزہ اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، روزہ اللہ کے لیے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مطلب میں اہل علم کہتے ہیں کہ دوسری عبادتوں کے اندر ریاکاری، دکھاوا آ سکتا ہے۔ جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی مجھے نماز پڑھتے دیکھ سکتا ہے، صدقہ کر رہا ہوں دیتے ہوئے کوئی دیکھ سکتا ہے، لیکن روزے کے اندر ریاکاری اور دکھاوے کا دخل نہیں ہے۔ جب تک میں خود سے نہ کہہ دوں کہ میں روزے سے ہوں، آپ جان بھی نہیں سکیں گے کہ میں روزے سے ہوں۔ ریاکاری نہیں ہے، اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، یہ ایک مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری عبادتیں جو اور بھی عبادتیں ہیں، اگر کوئی زبردستی کسی سے اپنے لیے کرانا چاہتا ہے تو کرا سکتا ہے،
کوئی مجبور کر کے کسی کو سجدہ کرا سکتا ہے، رکوع کرا سکتا ہے، ذبح کرنے پر کسی کو مجبور کیا جا سکتا ہے، لیکن روزہ رکھنے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نظر آنے والی عبادت نہیں ہے، کوئی اس پر مجبور نہیں کر سکتا۔ روزہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر خود عطا فرمائے گا، یعنی بے حساب اجر اللہ رب العالمین اس کا عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی فضیلتوں میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ روزہ انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان صوم یوم احدکم فلا یرفث ولا یفسق فإن صابه احد او قاتله فلیقل انی امرؤ صائم۔ جب روزے سے ہو کوئی آدمی تو غلط بات نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، اگر کوئی اسے گالی دے، لڑائی کرے تو یہ کہہ کر وہاں سے نکل جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ روزے کی فضیلت میں سے ایک فضیلت جیسا کہ بھائی نے بیان کیا یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے زیادہ جو ہے پیاری ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اگر کوئی ایسی چیز پاتا ہے یا اسے ایسی چیز لاحق ہو جاتی ہے جو لوگوں کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند کا اونچا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ جیسے خون کوئی اپنے جسم پہ لگاتا ہے، گھن محسوس کرتا ہے خون اگر نکل جائے، لیکن شہید کے جسم سے جو خون نکلتا ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب وہ آئے گا اس سے مشک کی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی، خون کا رنگ ہی ہوگا لیکن اس سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ اسی طریقے سے آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں ان آنسوؤں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ وہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک روزدار روزہ رہ کر اپنے معدے کو خالی رکھتا ہے، اور جب معدہ خالی ہوتا ہے تو اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے، یہ بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے، کیونکہ یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ روزدار روزہ کرتے وقت خوشی محسوس کرتا ہے، اور جب اللہ سے ملے گا اس وقت بھی وہ خوشی محسوس کرے گا۔ اس سلسلے میں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزدار کے لیے خوشی کے دو موقع ہیں۔ ایک موقع افطار کے وقت ہے، یعنی روزہ پورا ہو گیا اس کی خوشی میں وہ خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ سے ملے گا تو روزے کا اجر و ثواب دیکھ کر روزدار خوش ہو جائے گا۔ روزے کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ روزداروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ایک دروازہ خاص کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزداروں کے لیے جنت کا ایک دروازہ خاص کر دیا ہے۔ کون سا دروازہ ہے؟ باب الریان۔ ریان کے معنی کیا ہیں؟ ریان کے معنی کیا ہیں؟ ریان کے معنی ہیں سیرابی کے، یعنی پانی پینے کے بعد جو آسودگی ہم محسوس کرتے ہیں، جو خوشی محسوس کرتے ہیں پورا پانی پینے کے بعد، آدمی پیٹ بھر کے پانی پی کے سیراب ہو جاتا ہے، سیرابی کے معنی ہیں ریان کے۔ چونکہ روزدار دنیا کے اندر اپنے آپ کو پیاسا رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے دروازے سے داخل فرمائے گا کہ اس دروازے سے داخل ہونے کے بعد کبھی پیاس محسوس نہیں کرے گا۔ ریان کے معنی آسودگی سیرابی کے ہیں، دنیا کے اندر پیاسا رہا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اسی کے موافق اسی کے مثل بدلہ عطا فرمایا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں بندہ جس طریقے کی مشقت برداشت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مثل اسی کے جیسی نعمت اسے عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے جب شہید دنیا کے اندر اپنی جان دے دیتا ہے
تو اللہ نے آیت نازل فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے اسے مردہ مت کہو، یعنی جان دے کر وہ مردہ نہیں ہوا ہے بلکہ اسے ہمیشگی کی زندگی عطا کی گئی ہے، اسی لیے اس کی روح کو سبز پرندوں کے اندر جنت کے اندر رکھ دیا گیا کہ جہاں چاہیں جائیں آئیں چلیں پھریں اور کھائیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ہوش مجھے آئے گا، میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہوش آیا ہے یا کوہ طور پر اللہ نے بلایا تھا، وہاں پر انہیں بے ہوش کیا گیا تھا، اس بے ہوشی کے بدلے میں اللہ نے آج انہیں بے ہوشی سے بچایا ہے، یعنی یہاں بے ہوش ہوئے وہاں پر بے ہوشی سے بچائے گئے۔ دنیا کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ کے لیے ننگا کیا گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کپڑے ان کو پہنائے گا۔ اسی طریقے سے روزدار اللہ کی رضا کے لیے دنیا کے اندر پیاس برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ریان کے دروازے سے داخل فرمائے گا، جس کے بعد کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو باب الریان سے جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ روزے کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ روزہ سفارش کرتا ہے، روزدار کے حق میں روزہ سفارش کرتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن روزدار کے حق میں سفارش کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا ای رب منعته من الطعام والشہوة فشفعنی فیہ، اے اللہ میری وجہ سے دنیا کے اندر یہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، اپنی شہوتوں سے دور رہا، میری سفارش قبول کر لے، اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما۔ کتنی بڑی فضیلت ہے روزے کی۔ اور روزے کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جہنم سے آڑ ہے، اور یہ حدیث بھی مسند احمد کی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے جیسی کوئی عبادت نہیں ہے، روزے کے جیسی کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا علیک بالصوم، زیادہ سے زیادہ روزے رکھو، فإنہ لا مثل لہ، کیونکہ روزے کے جیسی کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں تمہیں خیر اور بھلائی، ان تمام چیزوں کے اصل چیز کے بارے میں بتاتا ہوں، روزہ ہر خیر اور ہر بھلائی کی اصل ہے۔ تو یہ جو ہے اس کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھتا ہے، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے دور فرما دیتا ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ روزے کی جو ہے کتنی فضیلتیں ہیں، اور بہت ساری فضیلتیں جو ہے احادیث میں وارد ہوئی ہیں، بس میں جو ہے اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہے رمضان المبارک کے روزوں سے متعلق جو ہے کچھ باتیں تھیں۔ اب ہم جو ہے رمضان المبارک کے احکام اور مسائل میں جو ہے داخل ہوتے ہیں۔ داخل ہونے سے پہلے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کا حکم کیا ہے۔ درس کے شروع میں بیان کیا گیا ہے، رمضان المبارک کے روزوں کا حکم کیا ہے؟ کون بتائیں گے؟ فرض ہے، کچھ بھی نہیں سن رہے لگتا۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ کس پر فرض ہیں؟ سب پر فرض ہیں، تمام مسلمانوں پر، بالغ پر فرض ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ بچے پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عقل مند پر فرض ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے۔
لیکن بچے اور پاگل میں فرق ہے. اگر پاگل روزہ رکھے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا. اگر پاگل روزہ رکھے روزہ قبول نہیں ہوگا. کیوں قبول نہیں ہوگا؟ کیونکہ روزے کے شرائط میں سے ایک بڑی شرط یہ ہے کہ اس کے لیے نیت کرنی پڑتی ہے، اور پاگل کی کوئی نیت نہیں ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ روزہ کیا ہے. لیکن بچہ اگر روزہ رکھے تو اس کا روزہ قبول ہوگا، اسے اجر ملے گا. لیکن پاگل اگر روزہ رکھے تو اس کے روزے کا کوئی معنی نہیں ہے. تو روزہ کس پر فرض ہے؟ مسلمان پر فرض ہے. کافر پر فرض ہے کیا؟ ہاں، یہ مسئلہ ہے. کافر نماز فرض ہے، اس پر فرض ہے، روزہ فرض ہے، اس پر فرض ہے، لیکن اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک ایمان قبول کر کے ان عبادتوں کو انجام نہ دے. اسی لیے کافر سے قیامت کے دن روزے کے بارے میں بھی سوال ہوگا، نماز کے بارے میں بھی، یعنی ہر چیز کی سزا ہوگی. لیکن کافر اگر روزہ رکھے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا. رکھے قبول نہیں ہوگا، اگر نہ رکھے تو اس پر جو ہے سزا ہوگی. انصاف ہے؟ یہ انصاف ہے کیا؟ انصاف ہے؟ کافر روزہ رکھے قبول نہیں ہوگا، نہ رکھے تو سزا ہوگی. کیسا انصاف ہے؟ یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے. کیسے ہے؟ مثال کے طور پر ہم مسلمان نماز نہ پڑھیں تو ایسی صورت میں سزا ہوگی، پڑھیں گے اجر ملے گا. اگر بغیر وضو کے پڑھیں گے اجر ملے گا، سزا ہوگی، سزا ہوگی. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے نماز کے شرائط میں سے وضو ہے، اسی طریقے سے تمام عبادات کے شرائط میں سے اسلام ہے. کافر کی عبادت قبول ہوگی. کب قبول ہوگی؟ جب وہ اسلام قبول کرے، پھر اس کے بعد جو ہے عبادت کرے. تو رمضان المبارک کے روزوں کا حکم کیا ہے؟ روزے فرض ہیں. کس پر فرض ہیں؟ عاقل، بالغ، مسلمان عورتوں میں سے ایسی عورتیں جو حیض اور نفاس سے پاک ہیں. جی 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 اسی طریقے سے صحت مند اور مقیم. تو مطلب کیا ہوا؟ کافر سے روزہ قبول نہیں ہوگا، بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے، حیض والی عورت پر روزہ فرض نہیں ہے، قضا ضروری ہے، نفاس والی عورت پر روزہ فرض نہیں ہے، حاملہ عورت پر روزہ فرض نہیں ہے، دودھ پلانے والی عورت پر روزہ فرض نہیں ہے، مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے. اسی طریقے سے بیمار پر روزہ فرض نہیں ہے. فرض نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی ہے. لیکن بچے سے روزے کا مطالبہ نہیں ہے، پاگل سے روزے کا مطالبہ نہیں ہے. تو ہم سوال دہراتے ہیں کہ روزے کا حکم کیا ہے؟ روزے کا حکم یہ ہے کہ روزہ فرض ہے. کس پر فرض ہے؟ مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر، عورتوں میں سے ایسی عورتیں جو حیض و نفاس سے پاک ہوں. جو حالت حیض و نفاس میں ہیں وہ روزہ نہیں رکھیں گی، بلکہ بعد میں ان روزوں کی قضا کریں گی. بیمار اور مسافر بعد میں اپنے روزوں کی قضا کریں گے. اسی طریقے سے حاملہ عورتیں اور دودھ پلانے والی عورتوں پر روزہ فرض نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے بدلے میں کھانا کھلائیں گے. اس کے جو ہے احکام اور مسائل جو ہے تفصیل سے آئیں گے. سب سے پہلے ہم نے کہا کہ کافر پر روزہ فرض نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ یعنی کافر سے روزہ قابل قبول نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اس سے پہلے ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ لوگ جو بھی عمل پیش کریں گے ان کے عمل کو برباد کر دیا جائے گا. یعنی کافر کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوگا. بچے پر روزہ فرض نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع القلم عن ثلاثہ. 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان پر گناہ نہیں لکھا جاتا.
ان میں سے ایک بچہ ہے یہاں تک کہ بالغ نہ ہو جائے، ایک پاگل ہے یہاں تک کہ اسے عقل نہ آ جائے، اور اسی طریقے سے سویا ہوا آدمی ہے، اس سے قلم اٹھا لیا گیا ہے یہاں تک کہ جاگ نہ جائے۔ حالت نیند میں اگر آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر جو ہے اس کا مواخذہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے بندوں کے لیے آسانی ہے۔ اسی طریقے سے عاجز پر روزہ فرض نہیں ہے۔ عاجز یعنی جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو لوگ روزے میں مشقت محسوس کرتے ہیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ اسی طریقے سے مریض پر روزہ جو ہے حالت مرض میں فرض نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو بعد میں روزے کے ان دنوں کی گنتی کو پوری کر لے گا۔ اسی طریقے سے مسافر پر روزہ جو ہے فرض نہیں ہے، وہی آیت کریمہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ حائضہ عورتوں پر اور نفاس والی عورتوں پر روزہ فرض نہیں ہے۔ ان کے مسائل جو ہے تفصیل سے آئیں گے۔ روزے کا مطلب کیا ہے؟ روزہ، صیام، اس کا مطلب کیا ہے؟ روزے کا مطلب ہے اللہ کی رضا کے خاطر طلوع فجر سے، یعنی فجر نکلنے سے لے کر غروب آفتاب یعنی سورج ڈوبنے تک کھانا پینا اور بیوی سے جماع کرنا چھوڑ دینا۔ اللہ کی رضا کے خاطر طلوع فجر سے غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک کھانا پینا اور بیوی سے ہم بستری چھوڑ دینا، اسے ہم جو ہے روزہ کہتے ہیں۔ روزہ کب فرض ہوا؟ رمضان المبارک کے روزے جو ہے مسلمانوں پر کب فرض ہوئے؟ سن 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ جی، کس مہینے میں؟ رمضان میں؟ رمضان کے مہینے میں۔ ٹھیک ہے، ہم جواب دیتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان روزے رکھے ہیں۔ کتنے رمضان روزے رکھے ہیں؟ 9 رمضان روزے رکھے ہیں، یعنی سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے ہیں۔ کس مہینے میں فرض ہوئے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں فرض ہوئے ہیں، یعنی شعبان کے مہینے میں روزے فرض ہوئے، اس کے فوراً بعد جو ہے رمضان آیا، مسلمانوں نے روزہ رکھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 9 رمضان روزے رکھ چکے تھے، کیونکہ آپ کا انتقال کب ہوا ہے؟ سن 11 ہجری میں ہوا ہے۔ 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے ہیں تو 9 رمضان جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز منسوخ کی گئی وہ قبلہ۔ پہلے قبلے کی طرف جو ہے لوگ جو ہے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، اللہ کا حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اسی طریقے سے روزوں کو منسوخ کیا گیا، کیونکہ لوگ پہلے عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، وہ فرض تھا ان کے لیے، اللہ نے اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا۔ اس کے بعد رمضان المبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر سے کچھ دن پہلے فرض فرما دیے، چونکہ بدر کب ہوئی ہے؟ 17 رمضان المبارک کو سن 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ اچھی بات ہے، جب روزے فرض ہیں، رکھنا ضروری ہے، تو ایسی صورت میں روزہ کیسے رکھا جائے؟ روزے میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز نیت ہے، کیونکہ نیت کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ نیت کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ دلیل کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بخاری شریف کی یہ سب سے پہلی حدیث ہے۔ تو ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے۔ تو روزے کی نیت کس طریقے سے کریں گے؟ کون بتاتے روزے کی نیت؟ جی، دل سے، جی
ہاں کچھ لوگ بولتے نویت ان اصوم للہ غدن. جی ٹھیک ہے، اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اور علماء نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، 8ویں صدی ہجری کے بڑے علماء میں سے ایک جو ہے، بہت بڑے عالم ہیں. ان سے کسی نے جو ہے عبادتوں کے اندر نیت کے الفاظ کو بلند آواز سے کہنا، اس سلسلے میں جو ہے پوچھا کہ یہ شرعاً کس حد تک درست ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پاکی، وضو، تیمم، روزہ، نماز، صدقہ و خیرات، یہ ساری جو عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کی نیتوں کو زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پر تمام ائمہ اسلام کا اتفاق ہے، یعنی اسلام کے جتنے امام ہیں سب اس بات کو مانتے ہیں کہ زبان سے ادا کرنے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیت کی اصل جگہ دل ہے، زبان نہیں ہے. اگر انسان زبان سے نیت کے کچھ ایسے الفاظ کہہ دے جو اس کے دل میں نہیں ہیں تو دل کا اعتبار ہوگا کہ زبان کا اعتبار ہوگا؟ دل کا اعتبار ہوگا، زبان کا اعتبار نہیں ہوگا. لیکن زبان سے نیت کرنے والوں کی جو غلطی ہے کہاں سے شروع ہوئی؟ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات کو سمجھنے میں شافعی مسلک کے کچھ علماء نے اختلاف کر لیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے زبان سے نیت کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، لیکن ان کی ایک بات کو سمجھنے میں کچھ لوگ غلطی کر گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں ان الصلاۃ لا بد من النطق فی اولها، نماز میں اس کو شروع کرنے سے پہلے کہنا ضروری ہے. کیا کہنا ضروری ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر جو کہنا ضروری ہے کہہ رہے ہیں وہ تکبیر ہے، لیکن سمجھنے والے نے سمجھا کہ یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نیت کے الفاظ کو زبان سے کہنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اسی لیے شافعی مسلک کے بہت سارے علماء نے یہ غلط سمجھنے والوں کو رد کیا ہے کہ امام شافعی کی بات ایسی نہیں ہے. پھر اس کے بعد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بہت سارے جو اس مسلک کے علماء ہیں، ان تمام کا یہ کہنا ہے کہ نیت کے الفاظ کو زبان سے کہنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مسلک کے بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ نیت کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا درست نہیں ہے، یہ بدعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے، یعنی انہوں نے نیت کے الفاظ کبھی زبان سے نہیں کہے ہیں، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے کسی کو زبان سے نیت کے کچھ الفاظ سکھائے ہیں. اگر یہ چیز ضروری ہوتی تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ضروری چیز کو اپنی امت کو ضرور سکھا دیے ہوتے، کیونکہ ہر عمل میں اس کی ضرورت پڑتی ہے. اگر یہ ضروری ہوتا تو اتنے اہم مسئلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے بغیر جو ہے نہیں چھوڑتے تھے. اسی لیے حنبلی مسلک کے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. ان میں سے امام مرداوی رحمۃ اللہ علیہ، امام بحوتی، امام حجاوی، یہ حنبلی مسلک کے بڑے بڑے علماء ہیں. ان سب نے کہا ہے کہ نیت کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا بدعت ہے. اسی طریقے سے حنفی مسلک کے بہت سارے علماء نے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنے کو بدعت قرار دیا ہے. ان میں سے ابن نجیم حنفی مسلک کے بڑے علماء میں سے ایک ہیں، فرماتے ہیں لم ينقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ التلفظ بالنیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ سے نیت کے الفاظ کا زبان سے ادا کرنا ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے امیر الحاج فرماتے ہیں
جس طریقے سے اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، حنفی مسلک کے ایک بڑے عالم ابن امیر الحاج فرماتے ہیں ائمہ اربعہ سے بھی ثابت نہیں ہے، یعنی چاروں اماموں میں سے کسی نے بھی نیت کے الفاظ کو زبان سے کہنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسی طریقے سے وہ فرماتے ہیں اپنی ایک دوسری کتاب کے اندر کہ بہت سارے علماء احناف نے نیت کے الفاظ کو زبان سے کہنا مکروہ قرار دیا ہے۔ امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حنفی مسلک کے بڑے علماء میں سے ایک عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں علماء کا اختلاف ہے کہ نیت کے زبان کو الفاظ زبان سے ادا کرنا ہے کہ نہیں ہے، نیت کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، اور بہت سارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ نیت کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا بدعت ہے۔ یہ حنفی مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا کسی صحیح حدیث میں بھی نہیں ہے، کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے، اور ائمہ اربعہ سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو یہ عام طور پر جو ہمارے ملکوں میں کثرت سے ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا عمل اگر ہم دیکھیں گے تو بالکل واضح ہے کہ نیت کے الفاظ زبان سے ادا نہیں کرتے تھے، بلکہ دل میں جو ہے نیت کر لی جاتی تھی، وہی نیت ہے۔ کب کریں گے نیت؟ رات کے کسی بھی حصے میں آپ نیت کر لیں تو کافی ہے۔ فجر طلوع ہونے سے پہلے اگر آپ نے روزے کی نیت کر لی تو آپ کا روزہ صحیح ہے، لیکن اگر کوئی آدمی فجر طلوع ہونے سے پہلے روزے کی نیت نہیں کیا تو اس کے روزے کا کیا ہوگا؟ اس کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر رمضان المبارک شعبان کی 29ویں تاریخ تھی، شعبان کی 29ویں تاریخ، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کل رمضان ہے کہ نہیں ہے، آپ سو گئے، صبح میں سب لوگ روزے سے ہیں، رات بھر آپ کو روزے کا کچھ خیال ہی نہیں تھا، آپ دوسرے دن کیا کریں گے؟ آپ نے نیت ہی نہیں کی ہے، آپ کا روزہ درست نہیں ہوگا، اس روزے کی قضا آپ پر ضروری ہوگی، لازم ہوگی، آپ کو روزہ پورا کرنا ہوگا۔ تو نیت جو ہے رات کے کسی بھی وقت میں اگر آپ نے نیت کر لی تو ایسی صورت میں جو ہے نیت کافی ہو جائے گی۔ نیت کے بعد جو ہے بات آتی ہے سحری کی۔ روزے کا دوسرا عمل کیا ہے؟ سحری۔ سحری کا مطلب کیا ہے؟ صبح کے وقت کا کھانا۔ سحر بولتے ہیں کسے؟ صبح کو۔ سحری اسی سے ہے، یعنی وہ کھانا جو صبح میں کھایا جاتا ہے، اس کو جو ہے سحری کہتے ہیں۔ اور اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ آدھی رات سے سحری کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ رات مثال کے طور پر اب شروع ہوتی ہے کتنے بجے؟ 6:50 پہ۔ 6:50 پہ جو ہے مغرب کی اذان ہوتی ہے، رات شروع ہو گئی۔ کب تک ہوتی ہے؟ 3:20 تک مثال کے طور پر۔ کتنے گھنٹے ہیں بیچ میں؟ 7 بجے سے سمجھیے 7 8 9 10 11 12 1 2 3 پورے 9 گھنٹے ہیں۔ 9 گھنٹے کی پوری رات ہے، آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، کتنے گھنٹے ہو جائیں گے؟ 7 سے 8 9 10 11 11:30 بجے اگر کوئی آدمی سحری کی نیت سے کھانا کھا لے تو ایسی صورت میں وہ کھانا سحری میں داخل ہو جائے گا، لیکن افضل نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ سحری کو تاخیر سے کیا جائے۔ تو سحری کا مطلب کیا ہے؟ سحری کا مطلب وہ کھانا جو رات میں جو صبح میں کھایا جاتا ہے روزے کی نیت سے، شرعاً اسے سحری کہتے ہیں، اور اس کا وقت جو ہے آدھی رات سے شروع ہوتا ہے، جبکہ بعض علماء نے کہا آدھی رات سے نہیں بلکہ رات کے آخری تہائی حصے سے، بعض نے کہا کہ نہیں رات کے بالکل آخری وقت میں ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ سحری کو آخری وقت میں کریں۔ کیا روزے کے لیے سحری کرنا واجب اور ضروری ہے؟ کون بتائیں گے؟ روزے کے لیے سحری کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی سحری نہ کرے اور ایسے ہی جو ہے روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بعض کہہ رہے ہیں کہ روزے کے لیے سحری کرنا ضروری ہے، تو سن لیں کہ روزے کے لیے سحری کرنا ضروری نہیں ہے،
واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر ابھارا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر باب باندھتے ہیں، یعنی ہیڈنگ لکھتے ہیں، باب برکت السحور من غیر ایجاب، اس مسئلے کو بیان کرنے کے بارے میں کہ سحری کے اندر برکت ہے اور یہ واجب نہیں ہے، سحری کے اندر برکت ہے، واجب نہیں ہے۔ اور سحری واجب نہیں ہے یعنی ضروری نہیں ہے، اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لگاتار روزے رکھے ہیں، کچھ دن لگاتار روزے رکھے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، افطار بھی نہیں کرتے تھے، سحری بھی نہیں کرتے تھے، بیچ میں کھاتے بھی نہیں تھے، پیتے بھی نہیں تھے، دوسرے دن بھی روزہ رکھتے تھے، تیسرے دن بھی روزہ رکھتے تھے، کئی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ کھائے پیے کے مسلسل روزہ رکھتے تھے۔ اس کو وصال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسے وصال کہتے ہیں۔ اس طریقے سے روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منع فرمایا ہے، امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منع کیا تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ حکم جو ہے تاکیدی نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اس طریقے سے روزہ رکھتے ہیں۔ یعنی یہاں پر ذرا سوچنے کی بات ہے، کوئی پیر کچھ کرتے ہیں، مرید جو ہوتے ہیں پوچھنے سے جھجکتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو وصال کرتے ہیں یعنی لگاتار روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ جیسے نہیں ہو، مجھے اللہ تبارک و تعالی کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ علماء نے اس کے کئی مفہوم بیان فرمایا کہ حقیقت میں اللہ کھلاتا ہے یا حقیقت میں اللہ پلاتا ہے۔ ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنی قوت عطا فرماتا ہے جس سے کھانے پینے کی آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ بعض نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مشغول کر دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کھانے پینے کی طرف نہیں جاتا۔ جیسے آدمی بھوکا رہتا ہے، کوئی خوشی کی خبر آ جائے تو اس کی بھوک اڑ جاتی ہے۔ کوئی آدمی غم میں رہتا ہے، دن گزر جاتا ہے، بھوک محسوس نہیں کرتا۔ کیوں محسوس نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے اندر اس طرح مشغول ہو جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے کی طرف خیال نہیں جاتا۔ یہ مطلب ہے، بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک بغیر افطار اور بغیر سحری کے روزہ رکھتے تھے۔ اگر سحری واجب ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سحری کے اس طریقے سے روزہ نہیں رکھتے تھے، روزے کو آپ اس طریقے سے مکمل نہیں کرتے تھے۔ تو سحری کرنا واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ سحری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھا ہے۔ سحری کی فضیلت کیا ہے؟ سحری کی فضیلت میں کئی حدیثیں وارد ہیں۔ سب سے پہلی حدیث تو یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے کھانے کو مبارک کھانا قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ برکت کی چیز ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے، اسے مت چھوڑو۔ یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ سحری میں برکت ہے، اس سے مراد کیا ہے؟
سحری میں برکت سے مراد یہ ہے کہ سحری کا کھانا بذات خود برکت ہے، ایک کھانا کئی لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جسم کے اندر سحری کا کھانا وہ قوت پیدا کرے گا جو عام کھانا قوت نہیں پیدا کرتا، یہ ظاہری برکت ہے۔ اور اس میں برکت کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی اتباع ہے۔ سحری میں برکت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی سحر کے وقت میں جاگتا ہے، دعا کرتا ہے، اور یہ وقت ایسا ہوتا ہے جب دعا جو ہے رد نہیں ہوتی۔ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے مسند احمد میں ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جو ہے صحیح قرار دیا ہے۔ سحری کیا پچھلی امتوں میں تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری ہے۔ اس حدیث کو لے کر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سحری امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے، پچھلی امتوں کو عطا نہیں کی گئی تھی۔ لیکن ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم نبیوں کی جماعت کو اللہ کی جانب سے یہ حکم ملا ہے کہ ہم افطار میں جلدی کریں، سحری میں دیری کریں، اسی طریقے سے اپنا دایاں ہاتھ نماز میں اپنے بائیں ہاتھ پر رکھیں۔ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پچھلے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم میں سحری تھی، لیکن بعد کی امتوں نے سحری کو بدل دیا، یعنی روزے کی شکل کو انہوں نے بدل دیا، اس نعمت سے محروم کر دیے گئے۔ امت محمدیہ کو دوبارہ سحری کی نعمت جو ہے عطا کی گئی، اسی لیے آدمی کو جو ہے سحری نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور سحری کے اندر تاخیر کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسی لیے سحری کا وقت جیسا کہ بتایا گیا آدھی رات سے شروع ہوتا ہے، لیکن جتنا ہم تاخیر کریں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے افضل اور بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح نہ ہو جائے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کیا کیے، اپنے پیر پر 2 دھاگے باندھ کر سو گئے، ایک کالا ایک سفید، دیکھتے تھے جب تک نظر نہیں آتا تھا، کھاتے رہتے تھے پیتے رہتے تھے۔ اور ایسا کرنے والوں میں سے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر خود فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طریقے سے کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد حقیقی دھاگا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد دن کی سفیدی ہے جو آسمان میں نکل آتی ہے سیدھے نیچے کی طرف جو ہے پھیلی ہوئی، اور کالے دھاگے سے مراد جو ہے رات کی سیاہی اور رات کی تاریکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب سحری کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب سحری کرتے تھے؟ اس سے پہلے حدیث میں گزر چکا ہے کہ انبیاء کی جماعت کو حکم ملا ہے کہ سحری میں تاخیر کریں۔ کب کرتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر اس کے بعد ہم نے نماز پڑھی۔ کسی نے پوچھا کہ سحری اور نماز کے بیچ کتنا فرق تھا؟ بعض روایات میں ہے سحری اور اذان کے بیچ، یہاں پر اذان سے مراد اقامت ہے، سحری اور اقامت کے بیچ کتنا فاصلہ تھا؟ تو کہا قدر 50 آیہ، تقریباً 50 آیتیں پڑھنے کے برابر کی مقدار تھی، یعنی 50 آیتیں جو زیادہ لمبی بھی نہیں ہیں اور بہت مختصر بھی نہیں ہیں۔ یہ بات امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ 50 آیتیں پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت جو ہے سحری اور اذان کے جو ہے بیچ میں تھا۔ اذان کے دوران کھانا پینا درست ہے کہ نہیں ہے؟ اذان ہو رہی ہے، آپ کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں؟ کھا پی سکتے ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ نہیں کھا سکتے۔ اذان اگر ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں آپ پہلے سے کچھ کھا رہے ہیں تو اسے مکمل کر سکتے ہیں،
لیکن آپ کھا نہیں رہے تھے، جا کر شروع کریں تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته، اگر اذان ہو رہی ہے، تم میں سے کسی کے ہاتھ میں برتن ہے، تو جب تک اپنی حاجت پورا نہ کر لے اس وقت تک برتن کو جو ہے زمین پر نہ رکھ دے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سینڈوچ کھا رہا ہے کھا سکتا ہے، پانی پی رہا ہے پی سکتا ہے، لیکن برتن میں کھانا لے کے برتن ہاتھ میں لیا ہوا ہے پورا کھائے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی چھوٹی موٹی حاجت جو ہے اس کو جو ہے پورا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی سحری میں کیا کھایا جائے، سحری میں بہتر چیز کیا ہے؟ جی کھجور، افطار میں بھی سحری میں بھی جی کھجور جو ہے سب سے بہتر چیز ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی سحری کھجور کی شکل میں کتنی اچھی ہے، یعنی کھجور سب سے بہترین سحری ہے۔ یہ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، رمضان المبارک کے دنوں میں یعنی سحری کرنے کے بعد اذان ہو گئی، کیا چیز حرام ہو جاتی ہے؟ کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، اسی طریقے سے بیوی سے ہم بستری اور جماع کرنا جو ہے حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی بھول چوک کر کھا لے پی لے تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو آدمی بھول کر کھا لے یا پی لے وہ اپنے روزے کو مکمل کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کھلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پلایا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی بھول کر بیوی سے ہم بستری کر لے، اس کے روزے کا حکم کیا ہے؟ بھول کر کرے تب بھی؟ سب سے پہلے جو ہے اہل علم کے درمیان یہ مسئلہ اختلاف کا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی بھول چوک کر ہم بستری کرے؟ اگر حقیقت میں ایسا ہو جائے تو ایسی صورت میں اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اس کا روزہ درست ہے، وہ اپنا روزہ مکمل کر لے اگر بھول چوک کر ہوا ہے، اور نیت بھولا ہے نہیں بھولا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کھانا پینا حرام ہے، ویسے ہی جماع حرام ہے۔ اگر روزے کی حالت میں کھانے پینے سے بھول کر روزہ درست ہوتا ہے تو ایسی صورت میں جماع سے بھی جو ہے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یہ فتویٰ جو ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، تابعین میں سے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر بھول جائے تو وہ کھا پی سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ اگر ہم بھول جائیں یا غلطی سے کچھ ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہ میں نے ایسا ہی کیا، یعنی بھول کر کرو گے تو پکڑ نہیں کروں گا، تو پکڑ نہیں ہوگی، لیکن بھول چوک کر نہیں، اگر جان بوجھ کر کوئی آدمی کر لے تو ایسی صورت میں یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر بھول چوک کر کھانا کھا لے، پانی پی لے، روزہ فاسد ہو جائے گا، اس روزے کی قضا کرنی ہوگی، گنہگار ہوگا، توبہ کرے گا، رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، گڑ گڑائے گا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر جماع کر لے تو ایسی صورت میں اس کا جرم اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسے کیا کرنا ہوگا؟ ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو ایسی صورت میں 60 دن مسلسل روزے رکھے گا۔ ایک روزہ اس نے برباد کیا ہے، سزا یہ ہے کہ 60 روزے مکمل طور پر رکھے گا، 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گا۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے، کمزور ہے، کوئی اور وجہ ہے روزے نہیں رکھ سکتا، تو ایسی صورت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔
اس سلسلے میں بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو برباد ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کس نے برباد کیا؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے مل بیٹھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرو۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کی طاقت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ کہا کہ اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک دن صبر نہیں کر سکا، 60 دن مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک انصاری جو ہے کھجوروں سے بھرا ہوا ایک ٹوکرا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے آپ تقسیم کر دیجئے جیسے کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا جو اپنا مسئلہ لے کر آیا تھا، فرمایا کہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا لو، جاؤ اسے مسکینوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کھجور مجھ سے بھی زیادہ غریبوں میں تقسیم کرنے ہوں گے؟ اللہ کی قسم اس پوری بستی میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، مسکرائے، یہاں تک کہ آپ کے دانت نظر آنے لگے کونچلیوں کے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لے جاؤ اسے، جا کر اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا اس لیے تھا کہ تھوڑی دیر پہلے یہ اپنی ہلاکت اور بربادی کی داستان لے کر آیا تھا، اور جب جا رہا ہے تو اپنے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل لے کے جا رہا ہے، کئی دن کا کھانا لے کر جا رہا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں جو ہے کفارہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کے دن میں اپنی بیوی سے جمع کر لے تو اسے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اگر اس کی استطاعت نہیں ہے 60 دن روزے رکھنے ہوں گے، 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو جو ہے کھانا کھلائے گا۔ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اسی دور کے علماء میں سے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی فجر طلوع ہونے سے پہلے اپنی بیوی سے جمع کر رہا تھا، فجر طلوع ہو گئی اسی حالت میں رہا تو اس پر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ توبہ کرے، کفارہ ادا کرے، اس دن کے روزے کی قضا کرے، یعنی اس پر بھی کفارہ لازم اور ضروری ہے۔ تو طلوع فجر سے بالکل تھوڑی دیر پہلے آدمی کو اپنی بیوی سے جو ہے دور رہنا چاہیے تاکہ کسی حرام کام میں جو ہے واقع نہ ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی رات میں اپنی بیوی سے جمع کر لے، جنابت کی حالت میں تھا، فجر ہو گئی ہے، بعد میں غسل کر لے، اس کا روزہ درست ہے، اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے مسلم شریف میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے جمع کرتے تھے، صبح ہو جاتی تھی، حالت جنابت میں ہوتے، پھر غسل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے۔ اس دن کے روزے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قضا نہیں فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جمع نہیں صرف اپنی بیوی سے بوس و کنار کرنا چاہتا ہے تو شریعت کا اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہوتے تھے، میں بھی روزے کی حالت میں ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بوسہ دیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ پر کنٹرول تھا۔ یہ بات ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائی۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی اپنے آپ پر کنٹرول رکھ سکتا ہے، جماع میں واقع نہیں ہوگا، تو وہ اپنی بیوی سے جو ہے بوس و کنار کر سکتا ہے، بوسہ دے سکتا ہے، اسی طریقے سے مباشرت کر سکتا ہے، یعنی جسم سے جسم کو ملا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا کہ اے ابن عباس، میں نے
اپنے چچا کی لڑکی سے شادی کی ہے۔ یہ بڑی خوبصورت ہے اور رخصتی جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی ہے۔ کیا کوئی راستہ ہے کہ میں اسے رمضان کے دن میں بوسہ دے سکوں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے آپ پہ کنٹرول کر سکتے ہو تو بوسہ دے سکتے ہو۔ اس شخص نے کہا کہ کیا میں اس کے ساتھ لیٹ سکتا ہوں، یعنی اس کے جسم سے جسم کو ملا سکتا ہوں؟ کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر تم کو اپنے آپ پر کنٹرول ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر اس شخص نے پوچھا کہ کیا میں اپنا ہاتھ جو ہے شرمگاہ پر رکھ سکتا ہوں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اپنے آپ پہ کنٹرول ہے تو یہ بھی جو ہے کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں اور بھی روزے کے بہت سارے مسائل ہیں۔ وقت جو ہے کافی ہو گیا ہے، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم سنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔